السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آبکاری جو بعض اوقات مرد و باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے کامل درویش نے نسلوں میں تونگری اور برکت کا راز بتا دیا۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے۔ وہ زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ ان کی ملاقات تھی۔ ملاقات کے دوران مجھ سے کہنے لگے، آپ کو علم ہے کہ میں آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کے خاندان کا احوال جانتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہنے لگے، میرے دادا جہاں آپ کے خاندانی باغات ہیں وہاں پٹواری تھے اور ان کو فوت ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا۔ میرے والد کو بیٹھ کر وہ احوال سناتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے خاندان کا سنایا کہ آپ کے دادا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باغ بیچتے تھے جب اس پر پھل لگتا تھا، کیونکہ شریعت کا اصول یہی ہے کہ جب پھول یعنی بور لگے تو اس وقت باغ نہ بیچیں، جب تھوڑا پھل ظاہر ہو جائے پھر باغ بیچیں۔ وہ صاحب اپنے دادا پٹواری کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ پھول خوبصورت لگتا ہے، لیکن آندھیاں آتی ہیں، وہ دن آندھیوں کے ہوتے ہیں۔ آندھیاں ہمیشہ پھول اڑا دیتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹا سا پھل ہو اس وقت بھی آندھیاں آتی رہتی ہیں، اور آخرکار آم کے درخت کے اوپر تھوڑے سے آم بچتے ہیں جو بظاہر بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن آندھیاں پھل ختم کر دیتی ہیں۔ وہ اپنا نقصان برداشت کرتے تھے لیکن شریعت اور روحانیت کے اصولوں کو نہیں توڑتے تھے، اور کئی بار انہوں نے نقصان برداشت کیا۔ مثلاً باغ 100 روپے میں بکنا تھا، جب پھول لگتا ہے انہوں نے نہ بیچا، آندھیاں آئیں تو وہی باغ 20 روپے میں بکا۔ کہنے لگے، آپ کے دادا رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، میں نے برکت لے لی، باقی سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ برکت چاہے تھوڑی ہو میرے لیے بہت ہے اور میرے لیے اس کی بہت زیادہ حیثیت ہے۔ دوسرا واقعہ سنایا کہ ان کے پاس جانور بہت تھے، اونٹ بہت تھے۔ وہ فرماتے تھے کبھی اونٹ کو نہ مارنا، جانور کو نہ مارنا، جہاں وہ انتقام لیتا ہے وہاں بددعا بھی دیتا ہے۔ اور پھر بددعا کے کئی واقعات سنائے۔ کئی لوگ ایسے ملے جو صرف بددعا کی وجہ سے اپنے بیٹیاں، رزق، دولت، جانور، مال اسباب کھو بیٹھے۔ اس کے پیچھے جانوروں کی بددعائیں تھیں، ان کی خیر خبر نہ رکھنا، مارنا، ان کے سائے چھاؤں، سردی گرمی کا پورا خیال رکھنا، جس کی وجہ سے وہ جانور بہت زیادہ بددعا دیتے تھے۔ تیسری بات جو بتائی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جائیداد میں پورا حصہ دو۔ بظاہر تمہارے پاس جائیداد تھوڑی رہ جائے گی، لیکن اس تھوڑی میں ایسی برکت اور ایسا پھیلاؤ ہوگا جو بظاہر تمہارے مشاہدے میں نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر وہ اپنے واقعات بتاتے تھے کہ ہمارے بڑے اپنی بیٹیوں کو پورا حصہ دیتے تھے، بہنوں کو جھکتا دیتے تھے اور بیٹیوں کو بھی جھکتا دیتے تھے۔ صرف حصہ نہیں، ساری زندگی ان کی خدمت میں کمی نہیں آنے دیتے۔ وہ صرف وہ نہیں، ان کی نسلوں کو بھی سنبھالتے تھے اور ان کی نسلوں میں بھی سخاوت چلتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے آخرکار رزق، دولت، خیر و برکت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔